یہ ڈاسیر ہے جس میں مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس ڈاسیر میں اس کا ایک خلاصہ ہے۔ 3432 کیسز ہیں آف وار کرائمز، 1128 ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ان وار کرائمز کو مرتب کرنے میں ڈائریکٹلی ملوث ہیں۔ اس میں ایک میجر جنرل، کم از کم 5 بریگیڈیئرز ہیں، 4 آئی جیز ہیں، 7 ڈی آئی جیز ہیں، 131 کرنلز ہیں، 188 کے قریب میجرز اور کیپٹنز ہیں۔ یہ ہمہ قسم کی اٹراسٹیز کا اس میں ذکر ہے۔ ماورائے عدالت قتل، آربیٹری اریسٹ ہیں، ٹارچر ہے، پیلٹ گن کے حقائق ہیں، ریپ جو خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہے اس کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال، میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ آج حکومت کی جانب سے ایک بہت جامع پریس کانفرنس کی گئی جس میں بڑی تفصیل سے گورنمنٹ کے منسٹرز نے بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ شیریں مزاری صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی آنکھیں کیوں بند ہیں، کیوں وہ ہندوستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، صرف اس وجہ سے کیونکہ ہندوستان کے ساتھ ویسٹ کا کاروبار بہت زیادہ ہے۔ شیریں مزاری نے کیا کہا، سنیں۔ UN کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے on protecting women and children during armed conflict. Why is the UN not implementing those sanctions? And I want to call on the UK also, جس نے special sanctions laws بنائے and you cherry pick کہ پاکستان مسلم ملک ہے، اس کو تو دباؤ انسانی حقوق پہ۔ ہندوستان سے ہماری بہت بزنس ہے تو اس واسطے جو مرضی ہندوستان کرے، ہم نے کچھ نہیں کہنا۔ I want to question the EU. Where is your statement against annexation, which you yourself have made as a policy doctrine? Change in demography is a war crime in an occupied territory according to the 4th Geneva Convention. Where is the UN? Where is the European Union with its high-minded human rights pontification that they do towards the rest of the world? آئمہ سے بڑے اچھے زبردست انداز میں شیریں مزاری نے یہ سوال اٹھایا ہے اقوام متحدہ کے سامنے کہ آپ کہاں ہیں، وہاں پہ ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے اور عملاً کی گئی ہے ابھی تک، اٹ از اے وار کرائم۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ انٹرسیپٹڈ کالز ہندوستانی فوج کے آفیسرز کی بھی سنوائی گئیں اس پریس کانفرنس میں، جن میں خواتین کے ساتھ تشدد کے حوالے سے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آئی اور فیک انکاؤنٹرز کی گفتگو بھی سامنے آئی۔ پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ خواتین کے حوالے سے جو وہ تشدد کی بات ہو رہی تھی کہ 2 خواتین کو انٹیروگیٹ کیا جا رہا ہے، مسلمان کشمیری خواتین کو، 2 ہندوستانی فوج کے آفیسرز کیا بات کریں۔ اس کے علاوہ دوسری کال جو انٹرسیپٹ کی گئی ہندوستانی فوج کے آفیسرز کی، اس میں فیک انکاؤنٹرز کی بات ہو رہی ہے، اس میں فیک ملیٹنٹس کو بھی پکڑنے کی بات ہو رہی تھی۔ اس میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ حکم آیا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، مودی گورنمنٹ کی طرف سے کہ 35 گاؤں جلا دو، ان کو تباہ کر دو۔ اس میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ مودی نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جس مرضی کو وہاں پہ قتل کرنا چاہیں آپ کر دیں۔ تو جو بھی مذموم مقاصد ہیں ہندوستان کی ریاست کے، ان کو پانے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک ہندوستان کی حکومت جاتی ہے اور کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی گریو وائلیشن ہو رہی ہے۔ بٹ دا پرٹیننٹ کویسچن از کہ یونائٹڈ نیشنز اور دیگر جو بین الاقوامی تنظیم ہے وہ کیوں خاموش ہیں؟ اور اب تو حکومت بھی ہماری بڑا وسفرسلی آواز اٹھا رہی ہے اور اس آواز کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے کانوں تک نہ صرف پہنچنا چاہیے بلکہ ان کو ایکشن بھی لینا چاہیے۔ اگر آپ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل جیسے ادارے بنائے ہیں تو ان کو فعال کریں ان لوگوں کے لیے جن کے خلاف وار کرائمز ہو رہے ہیں، جن کو پیلٹ گنز کا سامنا ہے، جن کی بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے، جن کے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان کو فعال نہیں کریں گے تو پھر یہ کس مقصد کے لیے؟ بہرحال یہ ہم نے انٹرو میں ضرور بات کرنی تھی، لیکن جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے ہے اور اس پر ہم ڈسکشن کریں گے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد میں اپنے گیسٹ کا بھی تعارف کراؤں گا۔ ویلکم بیک ٹو سوال۔ جیسا کہ کل ہم نے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے بات کی تھی اور 2-3 اعتراضات جو ایس این سی کے حوالے سے سامنے آ رہے تھے ایک مخصوص طبقے کی طرف سے، اس میں ایک تو یہ تھا کہ اس سلیبس میں خواتین کو ایک مخصوص انداز میں دکھایا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس لباس میں دکھایا گیا ہے اس کا ایک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ یہ بچے جو کتابیں پڑھیں گے اور اس امیجری کو دیکھیں گے جس طرح سے خواتین کو جس لباس میں دکھایا جائے، ان میں سے کچھ پوٹینشیل ہراسرز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3 کہ
خواتین کو تھوڑا انفیریئر دکھایا گیا ہے کہ وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں اور مرد حضرات جو ہیں وہ کچھ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر کل بھی بحث ہوئی تھی, آج بھی میں بحث کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کرا سکتا ہے تیمور رحمان, آپ کا بہت شکریہ. لمس میں پروفیسر ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, سنگر ہیں. جواد احمد صاحب سنگر ہیں, لیکن جیسے کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اب چیئرمین برابری پارٹی کے طور پہ ان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ کافی حاوی ہوتا جا رہا ہے. اور عالیہ سارم برنی صاحبہ, آپ بھی ایکٹیوسٹ ہیں. جواد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا ایس این سی کے حوالے سے واٹ از یور ٹیک؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیے امپروومنٹ کی تو گنجائش آئی ایم شیور ہوگی سرٹنلی ہوگی, لیکن یہ جو اعتراضات ہیں جن کا ذکر کیا گیا کہ جی عورتوں کے ایک مخصوص انداز میں دکھایا گیا, ہراسمنٹ ہو سکتی ہے, واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا میرے لیے نا یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. یہ جو چیزیں اخلاقیات اور مذہب کو اس کے اندر ڈال کے پھر لبرلز اور کنزرویٹوز آپس میں لڑے ہیں, یہ کتاب کے اندر آپ کہیں گے یہ ہے تو وہ کہیں گے جی یہ بھی تو ہے. تو یہ کہتے ہیں نا ان اینڈنگ قسم کی ڈبیٹ ہے, یہ تو آگے سے چلتی رہے گی. میرے لیے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ سنگل نیشنل کریکلم, وہ عمران خان اصل میں بڑے تیز آدمی ہیں اور عمران خان ہی اصل میں جو کر رہے ہیں سارا. عمران خان کو جو لانے والے ہیں نا, میں ان کو بھی کہوں گا کہ آپ کو خیال کریں کہ اس ملک کا ایک بڑا اچھا طرز معاشرت تھا. طرز معاشرت میں ہم سیکولر ہیں. میں طرز معاشرت میں سیکولر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کا کوئی لباس ہے, کسی کا کوئی لباس ہے, کوئی کسی طریقے سے رہتا ہے, کوئی کسی طریقے سے رہتا ہے. لوگوں نے کبھی کسی پہ انگلیاں نہیں اٹھائی تھیں, لوگوں نے کسی کو جج نہیں کیا تھا, لوگ اپنے طریقے سے زندہ تھے, اپنی فیملیز کو لے کے چل رہے تھے, اپنی ویلیوز دیتے تھے. پھر اگر مذہب پہ بھی آ جائیں تو شیعہ, سنی, بریلوی, دیوبندی اپنے طریقے سے چل رہے تھے. ایون ضیاء الحق نے بھی اس حد تک نہیں کیا ان کو تنگ جتنا آج عمران خان کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. ان کتابوں میں ایسا کیا ہے؟ میں صرف ان کتابوں کی بات نہیں کر رہا, کتابوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن موضوع یہ میں سنگل نیشنل کریکلم کی بات کر رہا ہوں. عمران خان نے کہا کہ میں اس ملک میں نظام تعلیم کو یکساں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. یہ بڑے تیز آدمی ہیں اور وہ نصاب پہ چلے گئے, نظام کی بجائے نصاب پہ. ہاں, نظام کے بجائے نصاب پہ چلے گئے. اب ایچ کالج بھی موجود ہے, وہ بڑی چینز بھی موجود ہیں, وہ جو بچوں کو بڑا زبردست قسم کا ایک انگریزی بولنے والا اور ایک بڑا ماڈرن قسم کا انسان بناتے ہیں. اور دوسری طرف وہ سارے سکولز ہیں جو پرائیویٹ بھی ہیں اور سرکاری بھی ہیں, جہاں پہ سے نکل کے آپ چاہے آپ ٹاٹ پہ پڑھیں چاہے آپ کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھیں, لیکن آپ کنزرویٹو مائنڈ کے ساتھ جاتے ہیں. اور تیسرا ایک چیز کا مدرسے بھی ہیں جن کو یہ کہتے ہیں, یہ دیکھیں نا کتنی زیادتی والی بات ہے. کیا پاکستان کے کسی مدرسے میں ذرا سا بھی کوئی مڈل کلاس کا انسان ہو تو وہ پڑھاتا ہے اپنے بچے کو؟ تو وہ کون پڑھاتے ہیں؟ بجائے کہ ان کو بھی یہ باقاعدہ سکولز کے درجہ دیتے, انہوں نے ان کو کہا جی کہ ہم ان کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کبھی بھی. تو عمران خان کا بیسیکلی یہ فیلئر ہے ان کی گورنمنٹ کا. خیال میں کہ سکولز کا جن سکولز کا آپ ذکر کر رہے ہیں انگلش میڈیم سکولز, کیا مدرسے میں جو لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں اور وہاں پہ جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے آ کر بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ایکسیپٹ کریں گے دیٹ فارم آف ایجوکیشن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مدرسوں میں امپلیمنٹ نہیں کی؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مدرسے سارے اگر آپ نے ان کو چلانا ہے تو ان کا جو اسکول کا سسٹم آپ پاکستان کا ایک تو ہوموجنس کریں نا, جو آپ کہتے تھے کہ ایک طرح کا نظام تعلیم ہوگا, ایک طرح سب کو دیکھا جائے گا. تو پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ کھربوں روپیہ کما رہے ہیں, چینز ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں تو پاکستان میں عورت کو انفیریئر دکھایا گیا, مدرسوں کو بھی اسی میں لے کے آتے ہیں. کیا عورت کو انفیریئر دکھایا گیا؟ اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نا ویسے بھی ان کتابوں کی بات ہو رہی ہے, ویسے نہیں, ان کتابوں کی بات ہو رہی ہے. اٹ کنسرنز آور چلڈرن. اصل میں پہلے میں نے دیکھا ایک دو تصویریں دیکھی جس کے اندر میں نے دیکھا کہ جو لڑکا ہے اور جو اس کا جو باپ ہے وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے صوفے پہ, اور بچی اور اس کی جو ماں ہے وہ بیٹھی ہوئی نیچے. لیکن پھر میں نے دوبارہ دیکھا سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ چل رہی تھی, تو ایک ایسی تصویر بھی تھی جس میں یہ الٹ تھا, بچہ نیچے بیٹھا ہوا, ہاں بچہ نیچے بیٹھا ہوا تھا اور ماں اور بیٹی اور بیٹی اوپر بیٹھے ہوئے, تو یہ نہیں بیٹھا ہوا لیکن مرد نہیں, وہ ہے ہی نہیں نا, غائب ہے, وہ انہوں نے غائب کیا ہوا. تو میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اس ڈیبیٹ میں گھس جاؤں گا نا, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تصویر کی بنیاد پہ جس میں ایک تصویر میں خواتین اگر نیچے بیٹھی ہیں اور والد صاحب اور بچہ جو ہے وہ اوپر بیٹھا, کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کو انفیریئر دکھایا گیا, جبکہ دوسری تصویر میں لڑکا نیچے بیٹھا ہوا ہے اور خواتین صوفے پہ بیٹھ؟ Is this a point of debate or discussion? اگر تو آپ نے صرف اس بات پہ بنیاد بنانا ہے تو یہ غلط ہے, اور میں نہیں مانتا کہ اس پہ اعتراض کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا, جو لوگ بھی کر رہے ہیں,
ان کو عمران خان کا اور اس کی گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اس ملک میں ریلیجیوسٹی بڑھ رہی ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض غلط ہے. نہیں, یہ والا اعتراض سپرفیشل ہے. اور چیزیں جو اندر لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ریلیجن کو آتے ہیں, اس طرف بھی آتے. اس پہ آپ نے میرے سے بات ضرور کرنی. میں آؤں گا بالکل آؤں گا. ہسٹوریکل ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک تو یہ بات ہوگی, آپ یہ بتا دیجئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اعتراض غلط ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اعتراض غلط ہے یا صحیح ہے. دوسرا, بی بی سی میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں ڈاکٹر عائشہ رزاق کی طرف سے یہ کہا گیا, کوٹ کیا گیا کہ جو امیجری ہے جس لباس میں خواتین کو دکھایا گیا ہے, اگر بچے اسی لباس میں خواتین کو دیکھیں گے تو کل کو پوٹینشیل ہریسرز نکل سکتے ہیں, یہ معصوم بچوں میں سے, 4, 6, 8 سال 10 سال کے بچوں میں سے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ نو, میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹیکسٹ بکس میں جو میں نے اسٹڈی کی ہیں, میں نے اردو اور انگریزی کی کلاس 1 سے لے کے 3 تک کی ٹیکسٹ بکس کو دیکھا ہے. اس کے اندر مجھے ایک ورائٹی آف امیجز نظر آئی ہیں. مثال کے طور پہ اس میں بہت ساری امیجز ایسی ہیں جس میں خواتین جو ہیں انہوں نے حجاب نہیں لیا ہوا, انہوں نے پردہ دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا. ٹھیک ہے. اور بہت ساری امیجز ایسی بھی ہیں جن میں بچیوں نے بھی حجاب لیا ہوا ہے. یعنی کہ there's a diversity of images. اس سے جو تاثر بہرحال ملتا ہے احتشام, شاید یہ بات زیادہ درست ہو اگر وہ اس طرح سے کہیں کہ خواتین کو بائی اینڈ لارج, ہر جگہ نہیں مگر بائی اینڈ لارج, جس کو ہم کہتے ہیں نا روایتی رول میں یا روایتی کردار, جو ہمارے سماج میں ایک خواتین کا روایتی کردار ہے, اس میں دکھایا. لیکن وکیل بھی دکھایا ہے, ہاں, نرس بھی دکھایا ہے, ٹیچر بھی دکھایا ہے, ڈاکٹر بھی دکھایا ہے, اور پھر ایک ماں بھی دکھایا. مگر اس کو ہاں بالکل. اور ایک جگہ یہ لکھا بھی ہوا ہے انگریزی کی کتاب میں خاص طور پہ کہ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اگر خواتین جائیں تو وہ ایکسل نہیں کر سکتی, اور جب وہ ان کو موقع ملتا ہے تو ایکسل کرتی ہیں. یہ بھی لکھا ہوا, ہاں بالکل لکھا ہوا ہے, ایبسلیوٹلی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم بات تو ہو رہی ہے نا کہ اوور ویلمنگ میجورٹی امیجز کیا ہیں. اوور ویلمنگ میجورٹی امیجز میں ایک تاثر بہرحال یہ جاتا ہے کہ روایتی کردار یہ ہے. تو میری جو تنقید اس معاملے پہ ہے وہ یہ ہے کہ اور سماج میں ایسا ہے بھی, ہاں, مگر ایک ٹیکسٹ بک میں وی ہیو ٹو پریزنٹ اے ماڈل. ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے, لیکن جو میرا سوال تھا, میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ تھوڑا سا الیبوریٹ کریں, جس میں آپ نے ڈس ایگری کیا. آپ نے کہا کہ میں اتفاق نہیں کرتا کہ ان تصویروں کو دکھایا جاتا ہے اگر بچوں کو, تو پھر وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس عورت نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا یا حجاب نہیں لیا ہوا اس کو ہراساں کرنا جائز ہے. یہ بی بی سی کے اس آرٹیکل میں ڈاکٹر عائشہ رزاق صاحبہ نے کہا اور بی بی سی نے اس کو شائع کیا. ٹھیک ہے, ان کا اپنا opinion ہے, you know, I respect her opinion etc, but I can disagree. میرا یہ نہیں خیال کہ ان کتابوں کو پڑھنے کے نتیجے میں جو بچہ ہے وہ یہ سمجھے گا کہ کسی عورت کو ہراس کرنا یا کسی لڑکی کو ہراس کرنا جائز ہے. مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں کو پڑھ کر بچے کے ذہن میں شاید یہ تاثر ضرور ملے یا پڑے کہ عورت کا جو روایتی کردار ہے وہ XYZ اس طرح ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے دیکھا جا سکتا ہے. اور صحیح ہے, امپروومنٹ کی تو گنجائش ہوتی ہے, اس کو کوئی شک نہیں. جی عالیہ سارم برنی صاحبہ, بیفور آئی کم ٹو یو, میں چاہتا ہوں کہ کچھ تصویریں دکھا بھی دیں, اور میں اس وجہ سے اتنا ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ بھی رہا تھا اور کر بھی رہا ہوں. کل بھی میں نے اس کے اوپر پروگرام کیا, آج بھی کر رہا ہوں, کیونکہ دس از سم تھنگ وچ کنسرنز آور چلڈرن اینڈ دے آر دی اپ کمنگ جنریشن, اور ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں جانی ہے. تو وہ جو تصویر, پروڈیوسر پہلے آپ وہ تصویر دکھائیے جس پہ اعتراض اٹھایا گیا, تین کو انفیریئر دکھایا گیا, ان کو زمین پہ بٹھایا ہوا ہے, وہ تصویر دکھائیے سب سے پہلے فل اسکرین پہ. یہ وہ تصویر ہے جس کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا ایک مخصوص طبقے کی طرف سے کہ جی خواتین کو دیکھیں کتنا انفیریئر دکھایا ہے, وہ زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں بیچاریاں, اور مرد حضرات جو ہیں وہ بچہ اور اس کے فادر جو ہے وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب میں آپ کو اگلی تصویر دکھاتا ہوں جس میں خواتین صوفے پر بیٹھی ہیں, بچہ زمین پہ بیٹھا. اب میں اعتراض کرتا اچھا لگتا ہوں کہ اس میں مرد کو انفیریئر دکھایا گیا, بچے کو آپ نے زمین پہ بٹھا دیا, اس کا مطلب ہے مرد کی ذات انفیریئر ہے. بھائی وہ اپنی ماں کی قدموں میں بیٹھا ہے, اپنی بہن کے قدموں میں بیٹھا ہے, اٹس فائن, گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے. مگر ہسبینڈ کو قدموں میں نہیں دکھائیں گے, یہ امپورٹنٹ بات ہے, سوچنے والی بات ہے. حالانکہ فیملیز میں ایسے ہوتا ہے, باپ بھی کبھی کبھار زمین پہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے, ماں صوفے پہ بیٹھی ہوتی ہے, نو بگ ڈیل. مگر ہماری سوسائٹی میں یہ بھی بڑا عجیب سا ایک جواب آپ جانتے ہوں گے, ایک عجیب سا رویہ جو ویسٹ میں نہیں ہے, کہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ سماجی طور پہ بھی اوپر ہے. اس مائنڈ سیٹ سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس پہ اتنا اعتراض کیا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے اگر اس کو چینج کر دیا جائے اس امیج کو, کیونکہ اس پہ اتنا اعتراض ہو چکا ہے, تو اس میں بھی کوئی بری بلکہ جو اچھے زبردست مرد ہے نا چینج تو, لیکن آپ نے خود تو ڈس ایگری کیا نا ڈاکٹر صاحب ابھی. جی میں نے کیا. تو
मैंने इस बात से डिसएग्री किया। अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं और आप कहते हैं कि एतराज़ गलत है, तो फिर चेंज क्यों किया जाए? देखिए, मैंने जो डिसएग्री किया उस पर मैंने इस बात पे डिसएग्री किया कि इन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने के बाद बच्चे जो हैं वो हरासर्स बन जाएंगे। मैंने इस पॉइंट पे डिसएग्री किया। मैंने ये कहा कि इसमें अक्सर इमेजेस में ख़वातीन को रवायती किरदार में दिखाया गया है, अक्सर, सब में नहीं। सही। और मैंने ये कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर आप उनको इस स्टीरियोटाइप को तोड़ दें और ख़वातीन को तमाम ज़िंदगी के शोबों में दिखाएं, और तो वो बेहतर है। बड़े ज़बरदस्त मर्द हैं इस सोसाइटी में, इसमें कोई शक जो अपनी दो ज़बरदस्त मर्द तो मेरे सामने अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को सोफे पे बिठाते हैं, खुद नीचे बैठते हैं। हाँ ठीक है, और मैं समझता हूँ ये बहुत, लेकिन अगर वो हैं तो उनको भी दिखा देना चाहिए था ना, सिर्फ ये बात है। चले जी, ऐड करें जी। डॉक्टर मुराद राज साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, शफकत महमूद साहब से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर लोगों को तसल्ली होती है इस बात से और वो समझते हैं कि वो इस तरह से चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, तो ऐड कर लें कभी तस्वीर उसके अंदर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। जी आलिया सारिम बरनी साहिबा, आपसे मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि ये जो आर्ग्यूमेंट दिया गया कि जी हिजाब में आपसे, अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन्होंने इतराज़ किया डॉक्टर आयशा रज़ाक, शी इज़ अ टेक्निकल एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वफाक में। ठीक है, और वो कह रही हैं कंटेंट सेम है वफाक की कुतब का भी और पंजाब की कुतब, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का भी, लेकिन इमेजरी फ़र्क है। जो तस्वीरें वफाक में प्रिंट हुई हैं उसमें बच्चियां जो हैं उन्होंने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ, तो देखें वो बिल्कुल ठीक है, डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं। जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में कुतब शाये हुई हैं उसमें दुपट्टा लिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इट इज पीटीआई वर्सेस पीटीआई, टेक्निकल एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शफकत महमूद साहब की, जो वो मुराद राज साहब पे तनकीद करी, जबकि मैं ये कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की भी जिसमें डाइवर्सिटी दिखाई गई है, कि बच्चियों को दिखाया गया है कि छोटी बच्चियां बगैर दुपट्टे और स्कार्फ के भी उनको खेलते घूमते क्लास में आते जाते दिखाया गया। वो भी दिखा दीजिए ज़रा, ताकि पता लग जाए कि वो नुक्ता एतराज़ दुरुस्त है या गलत है। ये वो तस्वीरें, अब ये पंजाब की, उन्होंने कहा पंजाब में सारी तस्वीरों में दिखाया गया कि बच्चियां, छोटी बच्ची, आप खुदा का खौफ करें, वो कैसे हिजाब पहनेगी घर में, ये कहीं पे हिजाब में नहीं है बच्ची। नॉट टू से कि अगर कोई बच्ची पहनना चाहती है वो ना पहने, इट इज़ अ पर्सनल चॉइस, जो पहनना चाहता है पहने जी, क्यों नहीं। ये डिसएग्रीमेंट ऑन दिस। मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, आलिया साहिबा की तरफ से होके, तो मैं सिर्फ ये खातून को पायलट भी दिखाया गया, और मैं ये भी दिखा देता हूँ मखसूस अंदाज में, जो आप कह रहे थे, एक खातून को वकील दिखाया गया, बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है। एक खातून को नर्स दिखाया गया, बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशन है, अजीम प्रोफेशन है, नर्सेस जितना काम करती हैं। एक खातून को टीचर दिखाया गया। जी आलिया सारिम बरनी साहिबा, ओवर टू यू प्लीज़। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ भाई कि अगर साथ बैठते हैं तो मैं तो उन लोगों को जानती हूँ, एक बाइक होती है, मियाँ आगे बीवी पीछे, और बच्चे किस तरह से उसमें मौजूद होते हैं, फिर एक बेंच पर जाके गोला गंडा खाते हैं सब मिलकर। मैं इस फैमिली को फैमिली यूनिट मानती हूँ। और अगर ज़मीन पर बैठ के या सोफ़े पर साथ बैठ के किसी तरह भी बैठ कर हम अपने मर्दों के दिलों पर राज करते हैं, तो हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ बैठते हैं। हमें दिल चाहिए, हमें इज़्ज़त चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए। ये इतनी सतही बातों पे हम नहीं आते। अब मैं बात करूं कल्चर की, मेरे कल्चर की जो खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं जिसमें औरत सर पे दुपट्टा रखे हुए है, मुझे उससे मोहब्बत है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं साथ में ये भी कह दूं कि जो औरत सर पे दुपट्टा नहीं रखती वो भी बहुत काबिल इज़्ज़त है। हम जजमेंटल नहीं हो सकते। सर पे दुपट्टा रखने या ना रखने का आपके किरदार से कोई बराह रास्त कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि आप जजमेंटल हो जाएँ। अच्छा, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के दौर में उन लोगों को भी देखा जो अपने घर से बाज़ बच्चियाँ पूरी कवर्ड आती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में आके वो अपना चादर में आ जाती थी या दुपट्टे में, और मैंने उन्हें भी देखा कि वो बहुत तैयार होकर घर से आती थी लेकिन वो उसी तरह वहाँ रहती थी। बच्चियों को ये कॉन्फिडेंस दीजिए कि वो अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से गुजारना चाहती हैं उस तरह से गुजारें। घर वालों से छुप कर धोखा दे के वो अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाएं। दुपट्टा लेना दुपट्टा ना लेना ये उस घर का अपना एक कल्चर है, लेकिन मेरे कल्चर में नानी दादी दुपट्टे लेती हैं। ये किस किस्म की गुफ्तगू है कि अब हम अपनी
نانی دادی پر اعتراض کر کے ان کے دوپٹے اتاریں گے. فرانس میں اگر دوپٹے کھینچے گئے تو ہم نے بہت ہنگامہ کیا تھا. ہمارے ہی ملک میں کیسی بات ہوگی؟ کیا ہماری ہی بہنیں ہم سے یہ کہیں گی جو نہیں لیتی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم جو لیتے ہیں ہم آپ کو عزت سے دیکھتے ہیں, آپ ہمیں عزت سے دیکھیں. اور تصویروں میں اتنا زیادہ ججمنٹل ہو جانا, ہم نے نصاب کو دیکھنا ہے, ہم نے بچوں کو آگے بڑھانا ہے, تعلیم میں آگے بڑھانا ہے. ہم اتنی سطحی گفتگو میں لگ کر ہم اسی میں اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں پانی ہے, ہم کشتی ہماری چل رہی ہے, دنیا کے گند کو اندر نہیں آنے دیں. ہماری پاکستان کی یہ کشتی چلتی رہے گی. بی بی سی نے جو کچھ بھی شائع کیا اور بی بی سی میں جو چیزیں بھی جس طرح سے بھی چلی, میں یہ سمجھتی ہوں پاکستان کا اپنا کلچر ہے. پاکستان سب کی عزت کرتا ہے, ہر ملک کی عزت کرتا ہے. تو ہماری عزت کے اوپر یا ہمارے کلچر کے اوپر اس طرح کی بات کرنے سے پہلے انہیں بھی سوچنا چاہیے. اگر ہمارے ہی ملک کی کوئی خاتون بات کرتی ہے تو انہیں تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے بات کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ان کی عزت رکھتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ ہماری عزت رکھیں. اور کوئی ایسا بیان ہماری طرف سے, پاکستان کی طرف سے نہیں جانا چاہیے. میرا ملک بہترین ہے, ہماری عزت اور ہم عورتوں کی یہاں پہ حرمت محفوظ ہے. جن کی نہیں محفوظ ان کے لیے ہم لڑ رہے ہیں نا, ان کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں نا, ان کو ہم کٹہرے میں لاتے ہیں نا, ان کو ہم ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں, اور جن کے انجام تک نہیں بھی پہنچا پاتے ان کے لیے بھی جہاں تک مدد ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں. خدارہ پاکستان کا یہ امیج یہاں سے نہیں جانا چاہیے. ہماری عورت دوپٹہ بھی اوڑھے گی, ہماری عورت تعلیم بھی حاصل کرے گی. اور جائیداد, کتنے ممالک ہیں جہاں لڑ لڑ کر جائیداد میں حصہ لیا جاتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے تو اس کو کس طرح سے اس کو جائیداد میں حصہ لیتا ہے. ہم لبرل سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں اور ہمارے قانون میں, ہمارے مذہب میں دیکھیے تو صحیح, عورت کی چیزیں انہیں پلیٹ میں رکھ کے دی جاتی ہیں. پلیٹ میں رکھنے سے میری مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں ساری سہولتیں. اگر دنیا نہیں دے رہی یا ہمارے پاکستان میں قانون وہ کرتے ہیں آگے پیچھے, تو ہم لڑتے ہیں ان کے لیے. شاید دنیا ڈرتی ہے ہمارے اس ہمارے مذہب کا جو ہمارا طریقہ کار ہے اور ہمارا سارا قانون کیونکہ مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے. دنیا ڈرتی ہے ہم سے, دنیا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ ہمیں کیسے کنٹرول کرے. تو اب انہوں نے عورت کو ٹارگٹ کیا ہے, پاکستان کی عورت کو ٹارگٹ کیا ہے, اور اس کو بہت سطحی باتوں میں انہوں نے الجھا دیا ہے. ہر عورت قابل عزت ہے پاکستان میں, اور آپ اس کو اسی انداز میں پروجیکٹ کیجئے. ہم نے باہر کی گندگی اپنی پاکستان کی کشتی میں, پانی ہم نے وہ نہیں آنے دینا, اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ ہم دوپٹہ لے کر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. پائلٹ اس میں تو بھی صرف تصویر دکھانے کی بات کی گئی ہے. ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے. یہ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب اور جواد احمد صاحب نے کہا کہ ایک تصویر اس کے اندر ایڈ کر دیں جس میں خاتون بیگم صاحبہ جو ہیں وہ صوفے پہ بیٹھی ہیں اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ نیچے زمین پہ بیٹھے ہیں, تو آپ کو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اگر یہ تصویر ایڈ کر دی جائے؟ اگر میں پرسنلی لوں, یہ کیسے ممکن ہے کہ سارم صاحب زمین پہ بیٹھے ہیں اور میں صوفے پہ بیٹھی ہوں؟ وہ یہاں موجود نہیں ہیں, وہ یہ پروگرام بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے. وہ میرے سر کا تاج ہے, میں ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھوں بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر میں اپنی مرضی سے انہیں صوفے پہ بٹھانا چاہتی ہوں تو مجھے یہ اختیار دیجیے. کیونکہ ایک چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ جو عورتیں اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا چاہتی وہ ہمیں کیوں فورس کر رہی ہیں. میری جیسی سوچ کی عورتیں بھی, اور میں سارم صاحب کو صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ مجھے ان سے ریٹرن میں نہیں ملتا. جو عزت, جو کانفیڈنس, جو سیکیورٹی سارم صاحب مجھے ریٹرن میں دیتے ہیں, میں اس کے بدلے میں ان کو عزت دے رہی ہوں. اور وہ صوفے پہ بیٹھے, میں برابر میں بیٹھوں, یہ میرے لیے بہت بہت بیکار سی باتیں ہیں. ہاں, میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ میری ذات سے ان کا کمفرٹ لیول بنے, اور ان کی ذات سے میرا تو بنتا ہی ہے. یہ میں اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتی, بحث میرے لیے بیکار ہے. ہو سکتا ہے کچھ خواتین چاہتی ہوں, کچھ ہو سکتا ہے کچھ خواتین چاہتی ہوں, تو تصویر ایڈ کرنے پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں, تصویر ایڈ کر لیں, مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی چیز سے کسی کو سکون ملتا ہے, ضرور ایڈ کر لیں, لیکن ہمارے اوپر امپوز تو نہ کرے نا. احتشام بھائی کسی پروگرام میں تھی, میرے سر پہ دوپٹہ تھا, حالانکہ پورے اس حجاب میں نہیں ہے, لیکن ایک لبرل خاتون سامنے بیٹھی تھی, انہوں نے ڈائریکٹلی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے سر پہ دوپٹہ رکھا ہوا ہے, کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ میں تو, انہوں نے کہا میں لبرل نہیں ہوں. اگر وہ لبرل تھی تو انہوں نے مجھے کیوں نہیں اجازت دی, جبکہ مجھے ان کے کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں تھا. ایک بریک لینی ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو سوال. جواد احمد صاحب, ایک تو جو انہوں نے کہا اف یو وانٹ ٹو رسپونڈ ضرور کیجیے گا. دوسرا, یہ جو خواتین کے حقوق کی ڈیبیٹ ہمارے ملک میں چلی ہے, خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے جب سے تواتر سے خواتین کے خلاف سیکشل وائلنس کے کچھ واقعات ہوئے, جس کی ہر پاسبل پلیٹ فارم پر مذمت ہونی چاہیے, اور ہم نے تو کی ہے. اس کے بعد سے پھر ایک مخصوص طبقے نے, لاسٹ ٹائم آپ میرے شو میں تھے تب بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ یس آل مین کا ایک ٹرینڈ چل گیا کہ جیسے سبھی مرد برے ہوتے ہیں.
اور اس کے بعد اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. میں نے تو تب بھی اعتراض اٹھایا تھا. اب کرتے یہ بچوں کے سلیبس کے حوالے سے بھی اگر ہم ہراسمنٹ جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اینڈ وی ٹرائنگ ٹو ڈرا نیکسس بٹوین دی انسیڈنٹس آف ہراسمنٹ اینڈ واٹ از ریٹن اینڈ بینگ شون ان دس بکس ان دی پکٹوریل فارم, آر وی گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن آف ویمن امپاورمنٹ, یعنی کہ خواتین کے حقوق کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, یا پھر یہ کوئی لبرل انتہا پسندی کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ کوئی کامنٹ کروں, کامنٹ میرا نہیں ہے. جو انہوں نے بولا ہے کافی حد تک میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے طریقے سے رہنے دیں آپ, اور جس طریقے سے وہ لباس اپنا پہنتے ہیں, یہ جو عالیہ صاحبہ کہہ رہی تھیں, تو ہر ایک کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. حجاب والی کو دوپٹے والی کی, دوپٹے والی کو برقعے والے کی, اور اگر کوئی سمجھتی ہے کہ دوپٹے کے بغیر بھی وہ کوٹ پہن کے بھی ٹھیک ہے تو اس کی بھی عزت کریں. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بتانی ضروری ہے کہ لبرل اور کنزرویٹو جو ہوتا ہے یہ ریلیٹیو ٹرمز ہوتی ہیں ہمیشہ. کوئی پیور لبرل یا پیور کنزرویٹو کوئی بھی نہیں ہوتا دنیا میں, یہ ریلیٹیو ہوتا ہے. تو جب آپ نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے لبرل ہیں جو کہ برقع پہننے والی ہے اور جو حجاب پہننے والی ہے, اور جو آپ نے جس نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا لیکن اس نے اپنی طرف سے ڈیسنٹ لباس پہنا ہوا ہے, اس کے لیے دوپٹے والی کنزرویٹو ہے. لبرل کون ہوتا ہے؟ لبرل کون ہوتا ہے؟ اگر ٹوٹلی لبرل اگر آپ مجھے کوئی کہیں گے تو وہ ہوگا, میرا خیال ہے کہ جو کہ بالکل کپڑوں کے بغیر خود بھی پہننا چاہے گا اور لوگوں کو بھی کہے گا کہ آپ بھی اس طرح پہنیں. میں صرف اس حوالے سے کلچرل حوالے سے میری جو ڈیفینیشن ایک لبرل انسان کی وہ یہ ہے کہ جو بھی معاشرے کے قوانین اور حدود و قیود ہیں اس میں رہتے ہوئے میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دیں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو کرنے دوں. یہ تو بہت خوبصورت یہ لبرلزم آپ نے کیا نا, یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو کہ دیکھیں لبرلزم جو ہے نا اصل میں پولیٹیکل ٹرم ہے اگر دیکھا جائے تو اس کو اس کا کیپٹلزم کے ساتھ. آپ کو نہیں لگتا کہ اب دو انتہائیں ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں؟ ایک وہ جو مذہبی انتہا پسندی کی طرف جن کا رجحان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی مذہب ہے اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے سب کے اوپر, اور دوسرا وہ جو لبرل انتہا پسندی کی طرف. یہ سالمین میں بالکل بچوں کی کتابیں جو ہیں اس میں سے وہ ہراسمنٹ نکال رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے ہراسمنٹ. یہ 4, 6, 8 سال کے بچے یار خدا کا واسطہ ہے. احتجام میں پولیٹیکلی لبرل نہیں ہوں, پولیٹیکلی یہ لبرلزم کیپٹلزم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اچھا, کیونکہ میں تو ایک ایسا سماج چاہتا ہوں جہاں پہ لوگوں کو بالکل ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں, ان کی جو فیسلٹیز ریاست نے دینی ہے, ان کی جو اپرچونیٹیز ان کو ملنی ہے, اور ان کی جو گروتھ ہونی ہے ایز ہیومن بینگس, وہ ایکوالٹی کے بیسس پہ ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم اس بات پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ اس بات پہ تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا نا, امیر کا اسکول علیحدہ ہے, غریب کا اسکول علیحدہ ہے. صحیح. کریکولم ایک ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. پڑھ کے انہوں نے امیر ہی بننا ہے اور اپنے ہی طریقے سے چلنا ہے, انہوں نے باہر بھی چلے جانا ہے. جو غریب بچہ ہے وہ یہیں پہ پڑھتا ہے, طبقات ختم نہیں ہوں گے, ویزا بھی نہیں ملنا. طبقات نہیں ختم ہوں گے سنگل نیشنل کریکولم سے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا, دیکھیں لبرل میں اتنا ہوں کہ جتنا میرا پورا کلچر مجھے کرتا ہے, الاؤ کرتا ہے, کیونکہ آخر کار میں نے پولیٹیکلی کریکٹ بھی ہونا ہے. میں تو پولیٹیکل پارٹی چلاتا ہوں, صحیح, مطلب میں اس کا چیئرمین ہوں. آئندہ کوئی اور بھی چیئرمین آئے گا, ہم نے اس کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. پاکستان میں آپ نے برقعے والی, حجاب والی, دوپٹے والی, داڑھی والے انسان سب کو ایکولی ریسپیکٹ, نہیں, سب کو یہ ایکولی بتانا ہے کہ آپ نے رائٹس مانگنے اس ریاست سے. آپ نے ایجوکیشن, ہیلتھ, آپ نے گھر کی ہاؤسنگ, اس کے بعد آپ نے کھانا, کپڑا, پانی, ٹرانسپورٹ, ان کے رائٹس مانگنے, یہ آپ کا رائٹ ہے, دستور میں لکھا ہوا ہے. ہم نے ان سب کو بتانا ہے. تو ہم ان کے اس طرح کے ڈفرینسز کے اندر جا کے ان کو تنگ نہیں کرنا چاہتے, آپ نے لڑانا نہیں چاہتے کہ حجاب والی لڑ رہی ہو, دوپٹے والی سے دوپٹے والی لڑ رہی ہو, کوٹ والی سے. مذہبی انتہا پسندی میں سے تو ہم گزرے, دہشت گردی کا ایک دور, باہر نکلتے ہوئے خوف آتا تھا, بم دھماکے ہوتے تھے, اللہ کا شکر ہے وہ دور ختم ہوا. لبرل انتہا پسندی ہے پاکستان میں؟ اس کو اس طرح سے کہیں احتشام کہ جو مذہبی انتہا پسندی تھی وہ جو ہم نے ٹی ٹی پی کی شکل میں یہاں پر دیکھی, وہ تو بم دھماکے کرتے تھے اور وائلنس کرتے تھے. جی. جو ہمارے جو وہ طبقہ ہے جس کو لبرل انتہا پسند کہا جاتا ہے, وہ ایسے ہی کوئی وائلنٹ حرکت نہیں کر رہے. اس وجہ سے کبھی کبھار جب ان دونوں کو ایکویولنٹ لے لیا جاتا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, ایکویولنٹ نہیں لے رہے, اعتراض ہوتا ہے. نہیں, ایکویولنٹ نہیں لے رہے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ آئی تھنک وہ یہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو یورپ اور امریکہ, کینیڈا, اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو ثقافت ہے اس نے ایک ان سوسائٹیز کو بہت تیزی سے آگے ترقی دلوائی ہے,
اور اسی ملتی جلتی اس کی ثقافت ایگزیکٹلی نہیں مگر وہ جو ہے پاکستان میں آ جانی چاہیے. اس پہ ایک میں بہت امپورٹنٹ کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا کہ لبرلزم کا قطعی طور پہ لباس پہننے یا نہ پہننے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. لبرلزم ایک پولیٹیکل فلسفی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات جو ہیں وہ فرد کو دیے جائیں, یعنی کہ چرچ کے پاس نہ ہوں, ریاست کے پاس نہ ہوں, کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی نہ ہوں, فرد کے پاس ہوں صرف, اور اس کی حدود بھی مقرر کی گئی ہیں, لبرلز نے خود مقرر کی ہیں. اور وہ حد یہ ہے کہ اگر میری کوئی ذاتی چوائس سے آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے, کسی دوسرے کو نقصان ہوتا ہے, تو میرا پھر وہ حق نہیں ہے, میرا اختیار نہیں ہے. یہ جان اسٹوارٹ مل کا بڑا فیمس ہارم پرنسپل ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے تحت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانی چیز پبلک ڈیسنسی کے خلاف جاتی ہے تو لہٰذا یہ نہیں ہونی چاہیے یا وہ نہیں ہونی چاہیے, ہارم پرنسپل کے تحت ہی. یعنی کہ لبرلزم میں بھی پبلک ڈیسنسی کی گنجائش موجود ہے, بالکل موجود ہے. اور آپ لبرلزم میں بھی اس کا تو اپنا جو یورپ کا جو اپنا ایک مخصوص کلچر وغیرہ ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے برٹش کا تو بڑا اسٹف اپر لپ قسم کا اور پراپر ڈریس اور یہ وہ بڑا کلچر ہوتا تھا جو ہمارے اندر بھی تھا کلونیل پیریڈ کے اندر. تو ایک تو یہ میں کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں. دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بھی تو ایک انتہا پر ہے, میں اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک بہت اسٹرانگ ریئیکشن ہے. اس کے لٹرل سلوگن سے میں اتفاق نہیں کر رہا ہوں, مگر اس کو اس بڑے پیمانے میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے میرا خیال ہے کہ ہماری آزادیوں کو, سیاسی اور سماجی آزادیوں کو تاریخ میں سلب کیا گیا, اس کے خلاف ایک ریئیکشن بھی نظر, وہ ریئیکشن ہے, لیکن اس ریئیکشن سے اپنے ہی کاز کا نقصان بھی ہو رہا نا. وہ ایسی کنٹروورشل باتیں یا نعرے سامنے رکھی جاتی ہیں جس سے بجائے اس کے کہ خواتین کے حقوق کو ہی ملیں یا ان کا کوئی فائدہ ہو یا ویمن امپاورمنٹ ہو, کنٹروورسی جنریٹ ہو جاتی ہے, اسی پہ لڑنا شروع کر دیں, اسی پہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں. یہ دیکھیے نا, بجائے اس کے کہ ہم کاروکاری کے خلاف بات کرتے ہیں, ہم ونی کے خلاف بات کرتے ہیں, ہم قرآن سے شادی کے خلاف بات کرتے ہیں, یہاں پہ ہم بات ایگزیکٹلی ڈاکٹر عالیہ سارم برنی صاحبہ, یہ جو بات ہو رہی ہے دو انتہاؤں کی, آپ کے خیال میں جو لبرل انتہا پسندی ہے وہ کیا اثرات مرتب کر رہی ہے معاشرے میں؟ ایک دوسرے کو جینے دیں, اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہے. لیکن جو ایک پینڈولم چلا تھا نا, جو مردوں نے پہلے اس طرف لے کے گئے تھے, جو زیادتیاں ہوتی رہیں اور چیزیں ہوتی رہیں, اب وہ پینڈولم واپس آ کے دوسری انتہا پہ چل رہا ہے. یعنی جس وقت مردوں کے حوالے سے بات کروں, اتنی زیادتیاں ہو گئیں جس کی آپ نے بات کی, کاروکاری ہے, ونی ہے, قرآن پاک سے شادی ہے, جائیداد میں حصہ نہ دینے والی کہانی, یہ سب کچھ ہمارے ہاں چلا. تو یہ ایک ایکسٹریم ہم نے وہ دیکھی ہے. اب وہ پینڈولم واپس آ کر نا دوسرے ایکسٹریم پر جا رہا ہے. میں عورتوں سے صرف یہ کہوں گی, یہ ہمارے لیے پرائم ٹائم ہے, یہ بہترین ٹائم ہے عورتوں کے لیے. ہم نے اس وقت تعلیم کے میدان میں وہ میدان مارے ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز ایسے ہماری بچیوں نے لیے کہ میں کہتی ہوں لڑکے اس وقت پریشان ہیں کہ وہ تعلیم میں, تربیت میں کیسے کمپیٹ کریں. بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بچیوں کی تربیت تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت اسٹرانگ ہو, کیونکہ تربیت جو ہے وہ اگر تعلیم نہیں بھی ہے تو کہیں نہ کہیں ڈھانپ لیتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ علم حاصل کر لیں اور تعلیم حاصل کر لیں اور شعور نہ ہو, تو پھر جو جرم ہوتے ہیں وہ تربیت کے بغیر وہ کسی طرح کور نہیں ہوتے. علم ابلیس کے پاس بھی تھا, علم جو تھا وہ ابلیس کے پاس اتنا تھا کہ وہ بہترین سب سے اعلیٰ فرشتہ ہی وہ تھا, لیکن اس کے پاس جب ادب نہیں تھا تو وہ کیسے رسوا ہوا. ہماری بچے, لڑکے, لڑکیاں, سب کو آپ ادب, ہم سب کو ادب سکھانا ہے انہیں, اور ایکسٹریم پر نہیں لے جانا. اس وقت یہ سارے کارڈز ہمارے ہاتھ میں ہیں, ہم عورتوں کے ہاتھ میں, ہم ماؤں کے ہاتھ میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ انتہائی سمجھداری کے ساتھ اپنے جائز حقوق سارے حاصل کر لیں, اور جو پاور ہمارے پاس آئی ہے اس کو یہ سطحی باتوں میں نہیں خرچ کریں, اس پاور کا مثبت نتیجہ نکالیں, اور اپنے محرم رشتوں کی, پھر کہوں گی, اپنے محرم رشتوں کی بہت عزت کریں. یہ ہماری ڈھال ہیں اور بدلے میں یہ محرم رشتے ہمیں عزت دیں گے. یہ دنیا اسی نظام سے ڈر رہی ہے. ہمارے پاس نظام میں عورت کی ہر طرح کی عزت محفوظ ہے, اور جو عورت کی عزت نہیں کرتا, جو ساتھ آپ کے پینل پہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یقین جانیے گا یہ وہی بھائی لوگ ہیں جو ہم عورتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری طرف میلی نگاہ ڈالتا ہے تو یہی وہ مرد ہیں ہمارے معاشرے کے جو اس کی آنکھیں نکالتے ہیں. میں اپنے ان مردوں کو اور اپنے محرم رشتوں کو قطعی نہیں کھونا چاہتی, اور چاہے وہ کتنے بڑا کوئی پلیٹ فارم ہو دنیا کا, ویسٹرن ورلڈ کا, میں اپنے پاکستان کا کوئی نیگیٹو امیج نہیں دینا چاہتی, کیونکہ آج بھی میرا پاکستان بہت بہتر ہے. برنی صاحبہ, ڈاکٹر تیمور رحمان, جواد, اب تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ کافی مفصل ڈسکشن ہوگی اس حوالے سے, اور یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ ان کتابوں میں کچھ ایسا
ایسا ہے جس سے خدا نہ خواستہ ہمارے بچے ہراسمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. فار گاڈ سیک ایسا کچھ نہیں ہے. کریکولم میں ویسے ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے امپروومنٹ ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے, لیکن اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے پروپیگنڈاس نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.